آپ سے گزارش ہے کہ مل کے صلوات بھیجیں محمد والے محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین والعاقبة للمتقین والجنة للموحدین والنار للعاصین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأذل إلى قيام يوم الدين. شب 23 رمضان المبارک شب قدر کی مناسبت ہے. آج کے اعمال میں خاص تاکید ہے بار بار دعا امام زمانہ علیہ السلام کو پڑھنا. آپ سے گزارش ہے کہ اعمال کے دوران مستقل اسے پڑھتے رہیے گا، اور ہم گفتگو کے آغاز میں اسے پڑھ رہے ہیں. امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں ان کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے ساتھ آپ اپنی حاجات کی برابری کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، وسعت رزق کے لیے، مرحومین کی مغفرت کے لیے دعا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد. فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. مل کے صلوات اور بیت محمد والے محمد پر. اللهم صل على محمد. شب قدر بالخصوص شب 23 رمضان المبارک کی مناسبت سے یہ گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کی جا رہی ہے، اور تمام مومنین بالخصوص ون ٹی وی کے ناظرین کی خدمت میں شب قدر کی آمد کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ عز و جل آپ کی اطاعت عبادات کو قبول فرمائے، ہمیں اس کی بندگی کی توفیق عنایت فرمائے، کریم کے قلب مقدس راضی خوشنود فرمائے، امیر المومنین کا محب اور شیعہ بننے کی توفیق عنایت فرمائے، تم کا عزادار بننے کی توفیق عنایت فرمائے، اور حضرت حجت کے منتظرین شامل فرمائے. چہردہ معصومین کی عظمتوں پر، ان کی خدمت میں عقیدت اور احترام کی خاطر ایک مل کے صلوات بھیجیں، اور محمد والے محمد پر. اللهم صل على محمد وعجل فرجه. غور فرمائیے گا کہ پورے سال کی اہم ترین رات آ چکی ہے، اور قرآن کریم میں جہاں مختلف اوکیجنز کا ذکر ہے، وہاں پر اہم ترین اوکیجنز کو بھی اللہ عز و جل نے کئی مرتبہ ایک جملے میں یا ایک آیت میں بیان کر دیا ہے. خود رمضان المبارک، اس کے لیے رمضان کا لفظ پورے قرآن میں ایک مرتبہ آیا ہے. پورے ماہ رمضان المبارک میں، چونکہ رمضان المبارک 29 یا 30 دن، ایک مرتبہ اس کا نام آیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. شب قدر ایک رات ہے جس کے لیے اللہ نے پورا سورہ نازل کیا، سورہ قدر، اور اس میں بار بار اللہ عز و جل نے لیلۃ القدر کو دہرایا.
اور تکرار فرمائی. ایک رات کی اتنی عظمت ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. 5 آیتیں، 5 آیتوں میں 5 مرتبہ شب قدر کا ذکر ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے یقینا اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور شب قدر وہ ہے کہ جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل اور بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا، فیہا یہ شب قدر کی طرف پلٹ رہی ضمیر کہ ملائکہ اور روح الامین نازل ہوتے ہیں شب قدر میں. من کل امر، تمام امور کو لے کر. ہیا حت سلام ہیا حتی، ہیا پھر ضمیر مؤنث سے جو پلٹ رہی شب قدر کی طرف آخری آیت میں، تو یہ سلامتی ہے یہ والی رات. ہیا حتی مطلع الفجر، یہ شب قدر یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جائے. پورے قرآن میں رمضان کا نام 1 مرتبہ لیا، شب قدر کے لیے سورہ نازل کیا، اور ہر آیت میں شب قدر کا ذکر کیا. یہ ہے شب قدر کی عظمت اور اہمیت. بلکہ میں آپ سے اس سے تھوڑا سا اور وسعت کے ساتھ عرض کروں. سورہ توبہ میں اللہ نے 4 محترم مہینوں کا ذکر کیا. 4 مہینوں کا ذکر ایک ساتھ کیا. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، یقیناً مہینوں کی جو کاؤنٹنگ ہے وہ اللہ کے نزدیک 12 ہے. اس وقت دنیا میں آپ گوگل پر سرچ کر لیجئے گا، تقریباً 100 کے قریب کیلنڈرز رائج ہیں، اور کوئی بھی کیلنڈر ہو ان میں سے ہر ایک میں مہینے کی جو گنتی ہے وہ 12 ہے. یہ اللہ نے نظام رکھا ہے. یہ مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ائمہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ تفسیر ہے، تعبیل یہ ہے کہ یہاں ہم 12 مراد ہیں. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. آج سے 12 نہیں، جب سے اللہ نے زمین و آسمان خلق کیے تب سے 12 ہے. اور یہی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ فقط یہ 12 مہینے مراد نہیں بلکہ 12 ائمہ علیہ السلام اس کی تعویل ہے. منہا 4 حرم، ان میں 4 اور زیادہ محترم ہیں. وہ جو مہینے ہیں ان میں 4 محترم ہیں جن میں جنگ کرنا حرام ہے. رجب المرجب ہے، ذی القعدۃ الحرام، ذی الحجۃ الحرام، محرم الحرام. ان کے نام بھی نہیں دیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، فقط منہا 4 حرم ایک جملے میں ذکر کر دیا کہ 4 محترم مہینے. ذالک الدین القیم، یہ بھی فرمایا کہ یہی مضبوط دین ہے. یہ اور اشارہ ملتا ہے کہ مہینوں کا کیا تعلق ہے براہ راست دین کے ساتھ. تو یقیناً یہ ائمہ علیہ السلام پر یقین رکھنا اور ان کی امامت اور ولایت کا کلمہ پڑھنا. منہا 4 حرم، چونکہ حدیث زبان پر آگے تو جملہ کہہ دوں کہ 4 جو اور محترم ہیں. وہ ائمہ علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا تو امام نے جواب دیا کہ ہم جو 12 ہیں ان میں سے 4 وہ ہیں کہ جن کے نام اللہ نے اپنے نام پر علی رکھا ہے. تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، امام زین العابدین علی علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام، امام علی النقی علیہ السلام، یہ 4 اور بھی وہ ہیں کہ جن کے ناموں کا احترام اور اتنا زیادہ ہے کیونکہ بقیہ کے جو نام ہیں وہ مشتق ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام سے. مثلا وہ محسن تھا تو انہیں حسن بنایا، قدیم الاحسان تھا تو حسین بنایا، بات واضح ہو رہی ہے. کاظم الغیث تھا تو موسی کاظم بنایا، صادق الوعد تھا تو جعفر صادق بنایا. تو سب کے نام مشتق ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام یا صفات سے. لیکن علی وہ ہے کہ جو خود اللہ کا نام بھی علی ہے اور امیر المومنین کا نام بھی علی. یا مشتق ہونے کی، ایکسٹریکٹ ہونے کی بات نہیں ہے، جو ایگزیکٹ اپنا نام تھا وہی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو عطا فرمایا. ایک مل کے صلوات اور بھیجیں محمد و علی محمد. اب یہ شب قدر کی اہمیت اس قدر اس طرح سے زیادہ ہے. سورہ جمعہ اللہ نے جمعے کے دن کے لیے بھی ایک پورا سورہ نازل کیا. البتہ اس میں بھی آخری جو 3 آیات ہیں اس میں واضح طور پر جمعے کا ایک تو نام لے کر ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. اور پھر آگے نماز کے لیے فرمایا کہ فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. جب نماز کو مکمل کر لو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اپنا روزگار کماؤ. اور جب کوئی روزگار کمانے سے حاصل ہو جائے وابتغوا من فضل اللہ، اس سے اپنی محنت کا کمال نہ سمجھنا، فضل خداوندی سمجھنا. اذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر کثیر کرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. اے رسول، ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو بزنس کو، کھیل تماشے کو دیکھتے ہیں تو آپ کو نماز میں چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. اللہ اکبر. یہ بات یہودیوں عیسائیوں کی نہیں ہو رہی ہے، وہ تو مسجد میں آئے گا ہی نہیں نماز پڑھنے کے لیے. یہ بات کچھ ان مسلمانوں کی ہو رہی ہے جو حالت نماز میں رسول کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جزاک اللہ، عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جمعے کے لیے ایک پورا سورہ نازل کیا، جمعے کے دن کے لیے، وہ بھی لیکن آخری 3 آیات میں ذکر کیا، باقی تمہید ہے. شب قدر کے لیے جو سورہ نازل کیا، سورۃ القدر، قدر کی رات، 5 آیتوں پر مشتمل سورہ. ہر آیت میں ذکر کیا
शब कद्र का, और ये शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। आप कुरान की आयत से वाकिफ हैं। अल्लाह ने ये नहीं बतलाया कि कितना बेहतर। देखिए 1000 महीने हैं 83 ईयर्स एंड अराउंड 4 मंथ्स, ये बनते 1000 महीने, ठीक है। यानी अल्लाह ये कहना चाह रहा है कि हम तुम्हें एक ऐसी रात अता कर रहे हैं जो तुम्हारी पूरी जिंदगी से अफजल है। पूरी जिंदगी इंसान की होती है 70 ईयर्स 80 ईयर्स, वो सब एक तरफ, एक रात वो इंसान की पूरी जिंदगी के अमाल से अफजल है। और लुत्फ अल्लाह का यह है कि ऐसी रात अल्लाह हर साल अता फरमाता है, और ये रात हुजूर को खास तोहफे में अता हुई थी। ये गौर फरमाइएगा, हुजूर को खास तोहफे में अता हुई थी। क्यों? इसलिए कि सूरह इसरा की आयत है, और मैं क्या करूं, अब ज़ाहिर है कुरान है, जो कुरान में जिसका जिक्र है वो तो मुझे करना है। वमा जअलना रुयतल्लती अरैनाका इल्ला फितनतन लिन्नास वश्शजरतल मलऊनता फिल कुरान। शजरा मलऊना का जिक्र है कुरान में। अब किसी के ज़हन में सवाल है कि मौलाना आप यहाँ शब कदर की गुफ्तगू में शजरा मलऊना कहां से ले आए? तो इसका ताल्लुक है शब कदर से, और शजरा मलऊना सब जानते हैं कि कौन सा शजरा मलऊना था। शजरा तैयबा हुजूर का खानदान है। बेशक, क्या कहना है, शजरा तैयबा हुजूर का खानदान है। इसके मुकाबले में जो जो आता जाएगा वो शजरा खबीसा और शजरा मलऊना है। भाई क्या कहना है, अलग से वजाहत की जरूरत नहीं, जब कुरान ने नाम नहीं लिया तो मैं क्यों नाम लूं। भाई इतना मैं जानता हूं कि शजरा तैयबा हुजूर का खानदान है। जो हुजूर के मुकाबले में आता जाए वो तैयब नहीं है, तो तैयब के मुकाबले में जब आ रहा है तो वो खबीस ही होगा और वो मलऊन भी होगा। और यही वो नाम है दो जो कुरान ने इस्तेमाल किया, शजरा खबीसा भी और शजरा मलऊना भी। शजरा तैयबा पर एक मिलकर सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसरा आयत नंबर 60 में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब का जिक्र है कि वो ख्वाब जो हमने, वमा जअलना रुयतल्लती अरैनाका, अल्लाह कह रहा है हमने आपको एक ख्वाब दिखाया था। वो ख्वाब नहीं था मगर ये कि वो इम्तिहान लोगों के लिए, उस ख्वाब के जरिए से इम्तिहान लेंगे। वह शजरतल मलऊनता फिल कुरान, और एक वो शजरा है कि जिस पर लानत भेजी गई है कुरान में। उसके जरिए से भी लोगों का इम्तिहान लिया जाएगा कि कौन हक की पैरवी करता है और कौन बातिल के पीछे चला जाता है। तफासिर में जाके देखिएगा, हुजूर ने ख्वाब देखा था कि उनके विसाल के बाद उनके मिंबर पर बंदर नाच रहे हैं। अल्लाहु अकबर। और हुजूर बड़े रंजीदा और गमगीन हुए। जाहिर है कि हुजूर ने इतनी मेहनत फरमाई है, तबलीग कार्य रिसालत अंजाम दिया है, और फिर आखिर में उम्मत की हालत ये हो जाए कि वो बंदरों को बिठा दें मिंबर पर। तो हुजूर ने ये ख्वाब देखा, हुजूर रंजीदा थे, लेकिन ये ख्वाब जब हुजूर ने बयान किया तो ये इम्तिहान भी था उम्मत के लिए कि देखो जब इन बंदरों को देखना तो उतार देना मिंबर से। लेकिन अल्लाह ने हुजूर के दिल की तसल्ली के लिए, सुभान अल्लाह, बहुत गौर फरमाइएगा, हुजूर के दिल की तसल्ली के लिए ये एहतमाम फरमाया कि चूंकि हुजूर का दिल रंजीदा था, और वाज़ेह तौर पर रिवायात में आया है कि ये जो हुजूर ने ख्वाब देखा था ये बनी उमैया की हुकूमत की तरफ इशारा था। बेशक, बनी उमैया आकर हुजूर के मिंबर पर बैठ जाएंगे। बनी उमैया की, बहुत गौर फरमाइएगा, आप लुत्फ महसूस फरमाएंगे, बनी उमैया की जो हुकूमत थी उसका दौरानिया था 1000 महीने। ठीक है, अल्लाह ने हुजूर को उसका कंपनसेशन ये अता फरमाया कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। क्या कहना है क़िबला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहना है, इस तरह से भी समझा कीजिए जिस तरह से मैं अर्ज करने लगा हूं अभी। हदीस में आया है, और सुभान अल्लाह आपके क्या कहने और आपके उसने समात के क्या कहने। तो हदीस में आया है कि अल्लाह ने हुजूर के दिल की तसल्ली के लिए ये फरमाया कि ए हबीब, आप रंजीदा हैं कि आपके मिंबर पर ये बंदर नुमा इंसान बैठ जाएंगे कि जो 1000 महीनों तक हुकूमत करेंगे। हम इस अफसोसनाक और इस जालिमाना जो जमाना है उसके बदले में आपकी उम्मत को हर साल एक रात ऐसी अता कर रहे हैं कि जिसकी इबादत का सवाब 1000 महीनों से ज्यादा है। क्या ज्ञान है, सुभान अल्लाह, नाज़िल हुआ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। फरमाया 1000 महीनों से बेहतर है एक रात। और ये भी नहीं फरमाया कि कितना बेहतर है, यानी हो सकता है ये 1000 महीनों से जो बेहतर एक रात है वो 1000 गुना बेहतर हो, क्या पता 10,000 गुना बेहतर हो, लेकिन कम से कम इतना तो है कि 1000 महीने से बेहतर। और इसमें कोई शक नहीं कि इसमें जो अमल किया जाएगा 1000 मर्तबा उसको आप ज़ाहिर मल्टीप्लाई कर दीजिए। नमाज का सवाब 1000 गुना है, सदका देने का सवाब 1000 गुना है, तिलावत कुरान का सवाब 1000 गुना है। इसीलिए कई उलमा का तरीक़ेकार और कई मोमिनीन सालिह मोमिनीन का तरीक़ेकार ये रहा है कि वो अपने खुम्स का हिसाब शब कद्र में
خمس ادا کرتے ہیں 1000 گنا زیادہ ثواب کے لیے. شب قدر میں زیادہ سے زیادہ صدقہ دیتے ہیں 1000 گنا ثواب کے لیے. تو شب قدر میں خاص اہتمام کرتے ہیں. اور میں نے عرض کیا کہ یہ تحفے کے طور پر اللہ نے عطا کی. اور شب دیکھیں دن اور رات میں جو رات کو عبادت کے لیے اللہ نے اہمیت اور حیثیت دی ہے. اللہ نے دن کے مختلف اوقات کی قسمیں کھائی ہیں قرآن میں, کبھی والعصر کا ہے, کبھی والفجر کا ہے, لیکن جو واللیل ہے نا رات, وہ 3 مرتبہ کا ہے. رات کی قسم خاص 3 مرتبہ کا ہے. واللیل اذا عسعس واللیل اذا یسر واللیل اذا ادبر. رات کی قسم اور جب وہ گزر رہی ہو, یہ اللہ نے بار بار کہا رات کی قسم جب وہ گزر رہی ہے, یعنی جب آہستہ آہستہ رات گزرنے لگتی ہے اور فجر کے قریب کا وقت آ جاتا ہے, اس وقت اور ایک روحانیت اور معنویت اللہ نے اس وقت میں رکھی ہوئی ہے. اور پھر بالخصوص اگر شب قدر ہو, روایت آپ کو سناتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے روایت ہے کہ اللہ سے ملاقات کرتے تھے, کلام کرتے تھے, کلیم اللہ تھے. حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ پروردگار قرب چاہیے مجھے تیرا, مجھے تیری قربتاً اللہ, جو ہم عبادت کرتے ہیں نا اللہ کے قرب کے لیے, تو پروردگار تیرا قرب چاہیے. اللہ نے جواب دیا کہ قربی لمن استيقظ لیلۃ القدر, میرا قرب اسے نصیب ہوگا جو لیلۃ القدر میں جاگ کر رات گزارے گا. فقط جاگنا عبادت ہے, آپ کوئی اور عمل نہ بھی کر پائیں. اسی خاطر ہے کہ اگر عبادت سے تھوڑا سا خستہ بھی ہو جائیں تو بیٹھ جائیں, سوئے نہیں, بیٹھ جائیں, تھوڑا آرام کر لیں. یعنی سونے, آرام سے مراد میری سونا نہیں ہے, آرام سے تھوڑا سستا لیں, فریش ہو جائیں, لیکن اس رات کو جاگ کر گزاریں. اس لیے کہ حدیث کا مفہوم اس قسم کا ہے کہ جو اس رات کو جاگ کر, یعنی آج شب قدر کی رات کو جاگ کر گزارے, اللہ اس کے دل کو اس دن زندہ رکھے گا جب بہت سے دل مردہ ہو جائیں گے. تو جاگنا فقط ایک الگ عبادت ہے, سوائے اس کے کہ نعوذ باللہ کوئی جاگ کر حرام کام نہ کر رہا ہو, لیکن یہ کہ جاگنا خود عبادت ہے. جیسے کعبے کو فقط دیکھنا عبادت ہے, کعبے کا طواف عبادت ہے, کعبے کے یہاں نماز عبادت ہے, لیکن کعبے کو دیکھنا عبادت ہے. خستہ ہو گئے آپ, سستا رہے ہیں, تھوڑا سا سہارا لے کے بیٹھے ہیں, کعبے کو دیکھ رہے ہیں, عبادت ہے. خستگی محسوس کر رہے ہیں, ذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام سستانا چاہتے ہیں, علی کے چہرے کو فقط دیکھتے جائیں, عبادت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں کیا کروں, اسلام کی ہر شے اس کا تعلق اور سرا جا کر آخر میں جڑتا ہے حسین کے باپ علی ابن ابی طالب. ارے کیا کہہ رہے ہیں, بہت اعلیٰ. ذات امیر المومنین پر بلند السلام. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. کیا کہنے قبلہ, سبحان اللہ. لیکن میں دوہرا دوں ثواب کی خاطر کہ مسجد میں بھی علی ہیں تو ممبر پہ بھی علی, کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ بھی علی, ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی, جنت علی کے ملک ہے کوثر پہ بھی علی. جہاں علی ملیں گے نہ دامن بچائیے, اور بہت شوق ہو رہا ہے مولا علی سے بچنے کا, تو بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. سبحان اللہ. ایک جگہ ایسی رکھی اللہ نے کائنات میں جہاں علی نہیں ہے, وہ کیا جگہ کہنے مل کے صلوات اور بید محمد. تو جانے گرامی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. فرمایا کہ مجھے پروردگار تیرا قرب چاہیے. کہا قربی لمن استيقظ لیلۃ القدر. وسائل الشیعہ میں حدیث ہے کہ جو رات جاگ کر گزارے, فقط شب قدر جاگ کر گزارے, اسے میرا قرب عطا ہو جائے گا. کہا پروردگار مجھے تیری رحمت بھی چاہیے. رحمتی لمن رحم المساکین لیلۃ القدر. میری رحمت اسے ملے گی جو شب قدر میں مسکینوں پر رحم کرے. کہا پروردگار پل صراط سے بھی گزرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. کذالک لمن تصدق بصدقۃ لیلۃ القدر. پل صراط سے وہ گزرے گا کہ جو لیلۃ القدر میں صدقہ نکال لے. اس لیے صدقے کی خاص عبادت ہے. شب قدر ضرور اس عبادت کو انجام دیجیے کہ صدقہ پہنچائیے اپنا مستحق تک, یا تو پہنچا دیجیے شب قدر ہی میں, اور اگر نہیں پہنچا سکتے اس سے مصالحت کر لیجیے کہ آپ کے بہاف پر یہ صدقہ ہمارے پاس رکھا ہوا ہے, انشاءاللہ میں آپ تک پہنچا دوں گا. صدقہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, نام صدقہ فقط یہ کہ یہ آپ کی ایک امانت ہے جو میرے پاس رکھی ہوئی, تاکہ اس کی نیابت میں وہ صدقہ اس دن وصول ہو جائے, یعنی اس رات کا صدقہ بن جائے وہ. تو پل صراط کا پروردگار گزرنا چاہتا ہوں. ذالک لمن تصدق بصدقۃ لیلۃ القدر. پھر کا پروردگار جنت کے درخت بھی چاہتا ہوں. کذالک سبح تسبیحۃ فی لیلۃ القدر. جو تسبیح پڑھ لے لیلۃ القدر میں, ہم اسے جنت کے درخت عطا فرما دیں گے. خود سبحان اللہ کہنا جو آپ مجلس کے دوران کہتے ہیں, ہمارے بزرگوں کی سنت, یہ رائج
बर सगीर के मुसलमानों में ये खास एक इम्तिहाज है। देखिए कुछ बातें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मिन हैसुल कौम हमें इस तरह से अता फरमाई है। हमारा जो अज़ादारी से गहरा कल्बी ताल्लुक है, मौलाए कायनात से जो वाबस्तगी है, अली का जिक्र सुनते ही चेहरों पर निखर आते हैं चेहरे और और ये जो मजलिस के दौरान आप अपने इश्क और विलायत और मोहब्बत का इजहार फरमाते हैं सुबहान अल्लाह की सूरत में और नारे हैदरी या अली की सूरत में, ये बर सगीर का खासा है, ये आपको ईरान और इराक में हत्ता नहीं मिलेगा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें ये अता फरमाया। तो जब आप सुबहान अल्लाह कहते हैं, एक सुबहान अल्लाह कहना, हदीस में आया है कि जो एक मरतबा सुबहान अल्लाह कहे, अल्लाह जन्नत में उसके लिए 10 दरख्त ऐसे बनाता है कि जिसमें वो अनवा अक़साम के फल और मेवे हैं कि अगर दुनिया के सारे बादशाह मिलकर अपनी दौलत जमा करके उस एक दरख्त की एक शाख को खरीदना चाहे तो उस पर कादिर नहीं है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला बात बहुत रही। और ये सुबहान अल्लाह कहने का इतना अजर और सवाब, क्या कहना फजाइल मौला अली और जिक्र मौला अली अलैहिस्सलाम का कि उस जिक्र के सदक़े में कितनी मरतबा हम सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह कहते चले जाते हैं और अल्लाह सवाब अता फरमाता चला जाता है जिक्र करार के सदक़े में। का परवरदिगार तेरी रहमत चाहता हूँ, का मिस्कीनों पर रहम करो शब कदर में, पुलिस रात से गुजरना चाहता हूँ, का सदका दो लैलतुल कदर में, परवरदिगार तेरा कुर्ब चाहता हूँ, जाग कर गुजारो लैलतुल कदर को, जन्नत के दरख्त चाहता हूँ, ज़ालिका सब्बह तस्बीहतन फी लैलतुल कदर, लैलतुल कदर में तस्बीह पढ़ो, आतिश जहन्नम से रिहाई चाहता हूँ, सुभान अल्लाह, फरमाया कि आतिश जहन्नम से रिहाई चाहते हो, ज़ालिका लिमन इस्तग़फ़रा फी लैलतुल कदर, जो लैलतुल कदर में इस्तग़फ़ार करे आतिश जहन्नम से रिहाई नसीब हो जाएगी। 100 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह पढ़ने की खास ताकीद है आमाल शब कदर में से, यानी शब 19, शब 21, शब 23 तमाम शब कदर के अमाल में से, लिहाजा से जरूर अंजाम देना चाहिए। परवरदिगार आखिरी का तेरी रजा चाहता हूँ, तू मुझसे राजी हो जाए, फरमाया सल्ला रकअतैन फी लैलतुल क़द्र, फी लैलतुल क़द्र, ये उसके लिए है कि जो शब कदर में 2 रकअत नमाज पढ़ ले उसमें रजा मिल जाएगी। ठीक है, शब कदर की जो 2 रकअत नमाज है, जो नमाज शब कदर की नीयत से उसे जरूर अंजाम दें। पहली रकअत और दूसरी रकअत में अलहम्द के बाद 7 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाहु अहद और नमाज के बाद 70 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह, यहाँ रब्बी नहीं है, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। और ये भी कितनी अमानत है इबादत के मामले में कि जहां इमाम अलैहिस्सलाम ने हमें कहा कि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह पढ़ो, वहां पर वैसे ही पढ़ना है, जहां का अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह वहां पर वैसे ही पढ़ना है। तो इमाम ने दुआ जैसे सिखलाई भी है वैसे दुआ पढ़े, या अल्लाह या रहमान या रहीम या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ये दुआ बहुत मारूफ है। एक शख्स ने इमाम के सामने दुआ पढ़ी, या अल्लाह या रहमान या रहीम या मुकल्लिबल कुलूब वल अब्सार सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। इमाम ने कहा कि ये वल अब्सार का इजाफा क्यों किया, या अल्लाह या रहमान या रहीम, ए दिलों को पलट देने वाले। तो उसने कहा कि मौला क्या खुदा मुकल्लिबल कुलूब के साथ मुकल्लिबुल अब्सार नहीं है? इमाम ने कहा कतअन खुदा मुकल्लिबुल कुलूब भी है, मुकल्लिबुल अब्सार भी है, लेकिन यहां जो हमने बतलाया है वो पढ़ो, इसलिए कि अगर तुमने अपनी जानिब से इजाफा किया तो वो तुम्हारी बनाई हुई दुआ होगी, हमारी बताई हुई दुआ नहीं होगी। यह है तस्लीम, ये सब जैसा बताया है वैसा पढ़े। इसकी मिसाल वैसी है कि मौलवी साहब इजाफा ही तो कर रहे हैं, इसमें क्या फर्क पड़ता है? आप मोबाइल नंबर मिलाते हैं किसी को, एक इजाफा कर दे नंबर, इबादत जो है वो अपनी मर्जी से इजाफा करने का नाम नहीं है, इबादत अल्लाह के सामने सर तस्लीम खम करने का नाम है। वो तो शैतान ने भी कहा था परवरदिगार ये एक सजदा मुझे आदम का जो है वो माफ कर दे, मैं रूए जमीन पर इतने सजदे करूंगा जो किसी ने नहीं किए होंगे। अल्लाह ने कहा इबादत वो नहीं है जो तू चाहे, इबादत वो है कि जो मैं चाहूँ। मुझे वो 1000 सजदे नहीं चाहिए, मुझे ये एक ही सजदा चाहिए। मुझे इधर उधर ऐरे गैरे का हजारों का जिक्र करते रहो वो नहीं चाहिए, मुझे एक जिक्र अली इब्न अबी तालिब। बात पहुंच रही? तो जैसे अल्लाह ने बताया है वैसे पढ़े। 2 रकअत नमाज है, अलहम्द के बाद 7 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद, दोनों रकअतों में नमाज के बाद 70 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। ये जो 2 रकअत नमाज पढ़ेगा, अल्लाह ने कहा कि ऐ मूसा मेरी रजा चाहते हो
शब कदर में 2 रकात नमाज पढ़ो। तो गुफ्तगू तो बहुत हो सकती है और बड़ी गुंजाइश है कि इसमें तफसील से बयान किया जा सके। बस मैं आहिस्ते आहिस्ते अपनी बात को समेटना चाहूंगा कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह शब कदर खास तोहफे की सूरत में अता हुई, लेकिन ये शब कदर आम इंसानों को बतलाई नहीं गई कि कौन सी रात है, एग्जैक्ट मुअय्यन नहीं की गई। शब 19 है या शब 21 है या शब 23 है, और ऑब्वियसली इसके मुराद ये है कि जो पूरी रात का एक राउंड सर्कल जो लगता है, क्योंकि जब हमारे यहाँ रात है तो कहीं और दिन है, कहीं और दिन है तो कहीं और रात है, तो एक रात का जो 24 आवर्स का जो पूरा सर्कल होगा ये पूरी शब कदर होगी दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में जहां जहां पर वो रात आती जाएगी। तो मुअय्यन नहीं किया गया। शब 23 का सबसे ज्यादा इहतिमाल जरूर है, लेकिन फिर भी मुअय्यन नहीं फरमाया। और इमाम से हत्ता सवाल भी किया गया बार बार, लेकिन इमाम ने मसलहतन मुअय्यन नहीं फरमाया, क्योंकि इमाम ने इस किस्म का जवाब दिया कि क्या तुम नहीं चाहते कि अगर 2 या 3 रातों में से कोई एक रात है तो हर रात में इबादत कर लो। अगर मुअय्यन कर दूंगा तो बाकी रातों में जरा सुस्त पड़ जाओगे, फिर कौन रात को जाग के गुजारेगा या कौन फिर बाकी अमाल करेगा, क्योंकि शब कदर का एक एहतिमाल है, लिहाजा में इबादत कर रहे होते हैं इतना से ना। तो शब कदर को मुअय्यन नहीं फरमाया। दूसरा एक नुक्ता यहां पर और भी है, शब कदर को मुअय्यन ना फरमाना एक तरह से रहमत भी था हमारे लिए। देखिए गौर कीजिएगा, ये कैसे रहमत उस तरह के शब कदर को मुअय्यन नहीं फरमाया। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। देखिए शब कदर को मुअय्यन फरमा देते और फिर अगर कोई उस शब की बेहतरामी करता ना, बेवकूफी करता, तो उस पर पकड़ बहुत सख्त होती है। इसलिए कि मुअय्यन कर दिया था कि ये रात शब कदर है, उसके बावजूद भी इतनी लापरवाही की, मसलन सोते रह जाते, मिसाल के तौर पर लापरवाही करते, बेतवज्जोही करते, या नऊज़ु बिल्लाह दुनियादारी में, गफलत और हराम में पड़े रहते और पता होता कि ये रात शब कदर है, तो और पकड़ होती, फिर मामला और सख्त हो जाता। मिसाल देता हूं आपको, बड़ी लतीफ मिसाल इंशाल्लाह कबूल फरमाएंगे। वाक़या मिलता है, हुजूर मस्जिद में थे, फजर का वक्त था, एक सहाबी जो है वो सो रहे थे, एक और सहाबी मौजूद थे। हुजूर ने कहा कि जाकर उठा देना उसे, तो उन्होंने जाकर उठा दिया। तो उन्होंने पूछा कि या रसूल अल्लाह, आप तो हर काम में, हर कार्य खैर में आप सबकत फरमाते हैं, सारिउ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम, कुरान में भी हुक्म है कि जब भी नेकी का काम हो तो कोशिश करो खुद पहले अंजाम दे दो। तो नेकी के काम में आप सबकत फरमाते, और हुजूर के यहाँ तो ये था नहीं ना कि कोई छोटा काम या बड़ा काम, ये तो हमारी ईगोज होती हैं कि भाई इतना छोटा काम मैं, क्यों कोई भी नेकी का काम होता तो हुजूर से अंजाम देते थे। मौला कायनात खुद जाके मस्जिद में अजान दिया करते थे। अब अजान देना यहां पर बसा औकात तस्वुर होता है कि अजान देना किसी एक छोटा काम है, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, नहीं, अजान देना वो काम है जो मौला कायनात अंजाम देते थे। इस माये के जो अजान देने का आदी होगा वो कब्र से भी उठेगा तो अजान देता, वह बुलंद होगा। हुजूर क्या ये मामला तो था नहीं, फिर हुजूर ने क्यों खुद नहीं जगाया उसे जाकर? साहबी से कहा कि तुम जगा दो। बहुत तवज्जो रखिएगा, जब उसने ये पूछा ना तो हुजूर ने जवाब दिया कि इसलिए, ये अहले सुन्नत के यहाँ भी रिवायत, बरादरान के रिवायत मौजूद है, ये इसलिए कि मैंने तुम्हें इसलिए भेजा कि अगर तुम जाते हो उसे जगाने के लिए और वो तुम्हें रद्द कर देता है, यानी नहीं उठता, फिर भी बेतवज्जो ही करता है, तो उसका नमाज के लिए ना उठना गुनाह होगा, लेकिन कुफ्र नहीं होगा, क्योंकि उसने तुम्हें रद्द किया है। लेकिन अगर मैं उठाने जाऊंगा और मुझे रद्द कर देगा, वाह वाह वाह, तो ये नमाज फजर कजा करने का फर्ज गुनाह नहीं होगा। रसूल को रद्द कर देना वो इस्लाम को छोड़कर है तो कुफ्र में चला जाए। क्या कहना है, सुभान अल्लाह भाई, बहुत आला, बहुत आला। कभी इस एंगल से भी इंशाल्लाह गौर फरमाए। तो हुजूर ने एक तरह से रहमत फरमाई कि खुद नहीं गए उठाने के लिए, साहबी को भेज दिया ताकि वो उठाए, अगर न भी उठे वो तब भी गुनाह होगा, हालत कुफ्र में नहीं जाएगा, लेकिन अगर रसूल को रद्द कर देगा हालत कुफ्र में चला जाएगा। आज बात पहुंच सके भाई, रसूल को कोई चीज ना देना ये छोटा गुनाह नहीं है। भाई क्या कहना है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल अगर कुछ मांगे और ना देना ये गुनाह नहीं है, फकत ये हालत कुफ्र में इंसान को पहुंचा देता है। ठीक है, बेशक बेशक। मोहम्मद वाले भाई, सुभान अल्लाह, सलामत रहे, सुभान अल्लाह। तो अगर मुतय्यन हो जाता कि शब कदर कौन सी है, फिर अगर उसे रद्द कर देते ये बहुत सख्त तरीन पकड़ होती, तो हो सकता था बाज लोग कोताही कर जाते, लिहाजा खास मुअय्यन नहीं फरमाया।
کہ اگر کہیں پر کسی سے کوئی بے توجہی ہو بھی جاتی ہے، لاپرواہی ہو بھی جاتی ہے، تو کم سے کم وہ حالت کفر کے قریب نہ پہنچ جائے، یعنی وہ گناہ سنگین اسے انجام نہ ہو، اس لیے کہ پتہ نہیں ہے کون سی رات شب کا ایگزیکٹ نہیں پتا. تو یہ اس کی ایک اور فلسفی بیان کی جاتی ہے کہ کیوں متعین نہیں فرمایا. اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے. سورہ حامیم میں فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے مبارک رات میں قرآن کو نازل کیا ہے. سبحان اللہ، یہ مبارک رات ہے، اور مبارک اتنا اہم لفظ ہے کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ناموں میں سے ایک نام ہے مبارک کا، اللہ اکبر. جس میں برکت. اللہم صل علی محمد. مبارکہ برکت کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ شے کہ جو مکمل طور پر مفید ہی مفید ہو، جس میں کوئی نقصان ہی نہ ہو کوئی، اس کو کہتے ہیں برکت والی شے. جسے کہتے ہیں اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، مال میں برکت عطا فرمائے، یعنی مال کسی نقصان دہ شے میں خرچ نہ ہو، مفید شے میں خرچ ہو. یہ وہ رات ہے کہ جو مبارک ہی مبارک، یعنی اس میں کسی قسم کی کسی ضرر کا کوئی امکان نہیں ہے، رحمت ہی رحمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں. تو قرآن کا جو آغاز ہے یعنی اس کے نزول کا، وہ تو آپ جانتے ہیں کہ 27 رجب المرجب پہلی وحی نازل ہوئی تھی. بچے سے بھی پوچھے تو بتائے گا کہ پہلی وحی نازل ہوئی تھی اقرا بسم ربک الذی خلق، 27 رجب المرجب غار حرا میں. تو اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو رمضان میں نازل کیا؟ وہ تو رجب کی 27 تاریخ کو نازل ہونا شروع ہوا تھا. تو بس یہی معاملہ ہے. قرآن کے دو نزول ہیں، ایک نزول دفعی ہے، ایک نزول تدریجی ہے. یعنی ایک مرتبہ وہ نزول ہے کہ جو ایک ساتھ مکمل طور پر قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، وہ شب قدر میں اور پھر ایک نزول تدریجی، جیسے ضرورت ہوتی رہی ویسے ویسے 23 سال کے عرصے میں کچھ آیتیں نازل ہوتی رہی. اسی لیے دو لفظ عربی میں استعمال ہوتے ہیں. اردو زبان کی کوتاہی یہ ہے کہ اس میں ایک ہی لفظ ہے نازل ہونا، اب وہ نزول دفعی ہو یا تدریجی ہو، ایک ساتھ پورا نازل ہونا ہو یا الگ الگ نازل ہونا ہو. لیکن عربی میں ایک انزال ہے اور ایک تنزیل ہے. انزال سے ہے انزلنا، تنزیل سے ہے نزلنا. اور فرمائیے گا، انزال کا مطلب ہے ایک ساتھ نازل ہونا، تنزیل کا مطلب ہے ٹکڑوں ٹکڑوں میں نازل ہونا. اور قرآن نے کہیں پر انزال کا لفظ استعمال کیا ہے نزول کے لیے، کہیں پر تنزیل کا لفظ استعمال کیا ہے. دونوں کی مصلحتیں، جہاں انزال کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں پر قرآن اللہ کہنا چاہتا ہے ایک ساتھ جو نازل کیا. خود یہی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہاں انزال ہے، ایک ساتھ ہم نے شب قدر میں نازل کر دیا. اچھا حضور کا مطلب کیا ہے؟ جب قرآن کو ظاہر ہے کہ نزول سے پہلے ہی حضور جانتے تھے، ان پر پہلے ہی نازل ہو چکا تھا ایک ساتھ. بے شک بے شک. بعد میں جب وہ ان پر آیات نازل ہوتی تھی، خود قرآن کریم میں اس کا ذکر موجود ہے کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، یہ سورہ قیامت کی آیت ہے کہ اے رسول آپ اپنی زبان کو اتنی جلدی جلدی حرکت نہ دیں کہ ابھی وحی نازل نہیں ہوئی ہوتی اس سے پہلے ہی آپ آیت پڑھ دیں. اللہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ اس طرح سے زبان کو حرکت نہ دیں کہ ابھی وہی پوری نہیں اتری اور آپ نے آیت پڑھ دی. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے کہ حضور وہ صاحب وحی ہیں، وہ جانتے ہیں پہلے سے. ان علینا جمع ہوا قرآن ہو، پھر اللہ نے کہا کہ بے شک قرآن کا جمع کرنا بھی ہمارا کام ہے اور اس کا پڑھنا بھی ہمارا ہی کام ہے، ہماری ہی ذمہ داری ہے. وَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اور جب ہم اس کی قرأت کر چکے، اللہ کہہ رہے ہیں جب ہم قرأت کر چکے پھر آپ اس قرأت کو بیان فرمائیے. ثم ان علینا بیان، اس کے بعد ہماری ذمہ داری کہ ہم اس کو بیان کریں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں یہ زبان مطہر کا احترام ہے حضور کی. سبحان اللہ، کیا کہنے، سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ. لسانک کا ہے. ایک جملہ سن لیجئے گا آپ انشاءاللہ روحانی طور پر اس لطف کو محسوس کر پائیں گے. حضور کو ڈائریکٹ اللہ نے جو خطاب کیا ہے نا، یہ جو ڈائریکٹ خطاب ہے کا، یہ ضمیر کا یعنی آپ، اتنی فریکوینٹ آیات ہیں کہ اللہ ڈائریکٹ حضور سے بات کرتا ہے. یہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کا اظہار ہے. دیکھیں قرآن میں رب المشرقین بھی ہے، رب المغربین بھی ہے، رب المشارق والمغارب بھی ہے. وہ ایک مشرق کا رب ہے، ایک مغرب، کہیں پر ہے دو مشرقوں کا، دو مغربوں کا رب، کہیں پر ہے بہت سے مشرقوں کا رب، بہت سے مغربوں کا رب. ٹھیک ہے، اب اس کی کیا الگ الگ تعویلات ہیں. یہ مولا کائنات کا ایک واقعہ ہے، میں سے اپنے ایک مجلس میں پڑھ چکا ہوں، مومنین تک بہت سارا سوشل میڈیا کے ذریعے سے پہنچا ہوا بھی ہے، میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. لیکن مشرقوں اور مغربوں کا رب جو اللہ ہے وہ پورے قرآن میں اللہ نے 6 یا 7 آیتیں ہیں، بس اس سے زیادہ تفصیل میں نہیں ہے. لیکن جہاں پر حضور کی بات ہے
کہ میں آپ کا رب ہوں. مشرق و مغربوں کا رب الگ، میں آپ کا رب ہوں. یہ 200 مرتبہ ہے، اس سے زیادہ. سبحان اللہ اے سبحان رسول میں آپ کا رب ہوں. ماشاءاللہ. اللہ کو قسم کھانی ہوتی ہے، اپنی قسم کھانی ہوتی ہے خود. یہ نہیں کہتا میری قسم، کہتا ہے فلا و رب کا، اے مصطفیٰ آپ کے رب کی قسم. کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ ملاحظہ فرمائیے گا، قسم اپنی ہی کھا رہا ہے. ارے کیا کہنا ہے خدا کی قسم، کیا کہہ رہے ہیں؟ واہ 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 واہ. رب کا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. آپ کے رب کی قسم کے یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے جھگڑوں میں آپ کو حکم نہ بنائیں. اللہ اکبر. آپ کے رب کی قسم. سبحان اللہ. تو یہ ڈائریکٹ جو اللہ کو مخاطب کرتا ہے نا، انا اعطیناک الکوثر، آپ کو عطا کیا ڈائریکٹ آپ. اور قرآن میں مختلف، فقط حضور کو ایک تو مجموعاً خطاب کیا، پھر کہا لا تعود عیناک عنہم، سورہ کہف میں کہا آپ کی آنکھیں. ٹھیک ہے، عیناک آپ کی آنکھیں. فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اے رسول آپ کا چہرہ. آنکھیں الگ ذکر کی، چہرہ الگ ذکر کی. الم نشرح لک صدرک، اے رسول آپ کا سینہ. الذی انقض ظہرک، اے رسول آپ کی پشت. وانما یسرناہ بلسانک، اے رسول آپ کی زبان. یدک آپ کے ہاتھ. الی عنقک آپ کی گردن. وثیابک فطہر آپ کے کپڑے. اللہ. قریتک آپ کا علاقہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی کبھی اللہ کہتا ہے آپ کی گردن، آپ کا ہاتھ، آپ کا سینہ، آپ کی پشت، آپ کی زبان، آپ کی آنکھیں. یہ جو آپ ہے نا بار بار کا بس یہی انداز تخاطب رسول اللہ نے مولا علی سے اختیار کیا تھا. لحم کا لحمی، کیا کہہ رہے ہیں؟ اے علی تیرا گوشت میرا ہاں گوشت کا نمی، کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ. اے علی آپ کا خون میرا خون. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے یہاں پر فرمایا کہ آپ اپنی زبان کو اس سے جلدی حرکت نہ دیجیے گا کہ اس سے پہلے کہ وحی نازل ہو. یعنی یہ کہ وحی نازل ہو چکی تھی، یعنی پورا قرآن تو نازل ہو چکا ہے شب قدر میں، پھر تدریجاً نازل ہوا. اور تدریجاً جب نازل ہوا تو پھر سورہ الگ کی آیات آئیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اس کی تفصیل میں مجھے نہیں جانا کہ جب اس وقت جب وہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو مولا کائنات نے خود کہا ہے کہ میں رسول اللہ کے اس طرح سے ساتھ ساتھ ہوتا تھا کہ حضور نے مجھے یہ فرمایا کہ علی انک تری ما اری وتسمع ما اسمع. علی تم وہی دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں، اور تم وہی سنتے ہو جو میں سنتا ہوں، لیکن یہ کہ بس تم نبی نہیں ہو. اس نزول وحی کا جو پورا منظر ہے وہ مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں پڑھا ہوا ہے اور اس کو بیان کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور خود اس نزول وحی پر بھی بات، اب خیر بات سے بات نکلتی چلی جائے گی، لیکن میں آپ سے عرض کر دوں اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. یہ جو 5 آیتیں نازل ہوئی تھی نا پہلی وحی، اقرا بسم ربک الذی خلق، اس میں 5 الفاظ وہ ہیں کہ جو تکرار کے ساتھ ہیں. اور کیجیے گا اقرا بسم ربک الذی، پہلا لفظ اقرا. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اقرا وربک الاکرم، 2 مرتبہ اقرا ہے. ٹھیک، پھر سن لیجیے گا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. اقرا بسم ربک الذی، رب 2 مرتبہ ہے. ٹھیک ہے. اقرا، پھر سن لیجیے گا اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ سن لیجیے خلق الانسان من علق، خلق بھی 2 مرتبہ ہے. پھر سن لیجیے گا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. ٹھیک ہے، یہ 2 مرتبہ ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، انسان کا لفظ، خلق الانسان من علق. اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 لفظ ہیں 2 مرتبہ. اقرا، رب، خلق، انسان، علامہ. اردو زبان میں ترجمہ کیا ہوگا؟ قرات. اقرا یعنی قرات، رب یعنی تربیت، علامہ تعلیم. ٹھیک ہے. خلق یعنی خلقت، انسان یعنی انسان. یعنی 2 قراتیں، 2 تربیتیں، 2 خلقتیں، 2 تعلیمیں، 2 انسان. اب مجھے بتائیے کہ اس نزول وحی کے وقت میں محمد مصطفیٰ کے ساتھ دوسرا انسان کون موجود تھا وہاں پر؟ عظمت امیر المومنین، بلند الصلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بات ہو رہی. بس عزیزان گرامی، میں بات کو اب آہستہ آہستہ سمیٹتے ہوئے کہ یہ ہے انزال شب قدر میں ایک ساتھ قرآن نازل ہوا، باقی پھر تدریجاً نازل، اس کو کہتے ہیں تنزیل. اور انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. نزلنا الذکر، نزلنا یہ تنزیل سے، یہ انزال نہیں ہے.
ہم اس قرآن کو آہستہ آہستہ نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، کیونکہ جو قلب محمد پر ایک ساتھ نازل ہوا ہے اس کے لیے تو الگ سے حفاظت کی کوئی ضرورت نہیں، اس کو تو کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتا، اس میں تو کوئی تحریف ہو نہیں سکتی. یہاں اس لیے تنزیل کا لفظ استعمال ہوا جہاں حفاظت کی بات آئی. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون لو کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. اگر تمہیں کوئی ڈاؤٹ ہے اس قرآن پر جو ہم آہستہ آہستہ اپنے بندے پر نازل کر رہے ہیں تو فاتوا بسورۃ من مثلہ، اس کے جیسا ایک اور سورہ لے آؤ. تو وہاں پر بھی تنزیل کا لفظ ہے، کیونکہ جو قلب محمد پر ایک ساتھ نازل ہوا وہ تو کوئی نہیں جانتا تھا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور سوائے مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. تو لوگوں کے سامنے وہ تنزیل کی واسطے لو کنتم فی ریب مما نزلنا. انزال میں تمہیں شک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ انزال کی تو تم خبر ہی نہیں رکھتے. تنزیل میں تمہیں شک ہو سکتا ہے، تو جو تنزیل ہے اس میں اگر تمہیں شک ہے تو لے آؤ اس جیسا کوئی سورہ، اور تم نہیں لا سکو گے. اور اس حوالے سے تفصیل تو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ قرآن کے 2 نزول ہیں اور شب قدر میں ایک ساتھ نازل ہوا ہے. بہت محترم رات ہے، دعاؤں کی رات ہے، عبادات میں گزاریے اسے اور جاگ کر گزاریے. کچھ اعمال بھی میں نے عرض کر دیے، جاگ کر گزارنا، صدقہ دینا، 2 رکعت خاص نماز پڑھنا، استغفر اللہ واتوب الیہ والی، اور دعائے مکارم الاخلاق کو پڑھیے. بہت خوبصورت پیغام. فقط دعاؤں کو پڑھیے نہیں بلکہ اس کا ترجمہ غور کیجیے، اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کیجیے. مثلا دعائے مکارم الاخلاق شب 23 آج انشاءاللہ آپ پڑھیں گے. بہت زیادہ تاکید ہے کہ دعائے مکارم الاخلاق کو پڑھیں. کتنا خوبصورت ایک جملے میں امام علیہ السلام نے پوری زندگی کے منشور کو سمجھا دیا. دعائے مکارم الاخلاق میں فرمایا کہ پروردگار میری زندگی، امام فرما رہے، پروردگار میری زندگی ایسے کاموں میں نہ لگا دینا جس کا تو قیامت میں کوئی سوال نہیں کرنے والا. ایک جملہ ہے فقط. اب انسان خود سوچے کہ پروردگار کیا میری زندگی ایسے کاموں میں لگی ہوئی ہے جس کا قیامت میں کوئی پوچھنے نہیں والا. اللہ قیامت میں اللہ کیا یہ پوچھنے والا ہے کہ تم ہر سال آئی فون کا ماڈل چینج کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ نہیں پوچھنے والا. آپ کو اگر کرنا ہو تو کیجئے یہ کام، لیکن اس پر اپنی زندگی نہ لگا دیجئے. زندگی کا اصل مقصد ہدف یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت سارے کام ایسے ہم اتنی امپورٹنس دے کر بیٹھے ہوئے کہ وہ زندگی کا اصل ہدف نہیں ہے. انشاءاللہ بات واضح ہو رہی ہے میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں. تو امام نے کہا کہ پروردگار میری زندگی ایسے مفید کاموں میں لگے کہ جس کا تو سوال پوچھنے والا ہے. حقوق العباد کی ادائیگی میں لگے، تیری عبادت میں ہو، تقویٰ میں ہو، رزق کے حلال کمانے میں ہو. یہ وہ سوال ہے کہ جو قیامت میں ہونے والے. تو یہ مکارم الاخلاق سے بہترین ایک میسج ہے جو عرض کی آپ کی خدمت میں. ایک بہت اہم دعا جسے ہم اتنا سرسری گزر جاتے ہیں لیکن وہ اہم ہے، دعائے جوشن کبیر. دعائے جوشن کبیر میں ہم سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے 1001 نام اور صفات ہیں. سبحان اللہ. کتنے لوگ اس دعائے جوشن کبیر کو پڑھ کر مسلمان ہوئے اور کتنے مذہب اہل بیت کی طرف آ گئے. اہل بیت علیہ السلام نے دعاؤں کا جو خزانہ ہمیں عطا کیا ہے، سبحان اللہ. مجھے تعجب ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کن کن کے ناموں پر مقتدر شخصیات کو بنا کر 30 دن لوگ پروگرامز کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور ان سے ایک دعا مجھے نہیں نکال کے بتا پاتے کہ بھائی انہوں نے کون سی دعا ارشاد فرمائی ہے. ایک دعا، ایک مناجات تو بتلائیے کہ انہوں نے کیا سکھلایا کہ خدا سے کیسے بات کرو. سبحان اللہ. اور وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام، ائمہ علیہ السلام، جنہوں نے دعاؤں کا بیش بہا خزانہ ہمیں عطا فرماتی ہے. اسی خاطر مولا فرمایا کرتے تھے کہ انا بحر لا ينفذ، میں وہ سمندر ہوں علم کا کہ جو کبھی خشک نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو دعائے جوشن کبیر خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تھی اور وہ اس کو تلاوت فرمایا کرتے تھے. اور آل محمد علیہ السلام نے ہمیں تاکید فرمائی کہ اس طرح سے دعا کو پڑھا جائے. لہٰذا دعا جوشن کبیر، اور اس میں جب ہر جز کے آخر میں ہم جو کہتے ہیں کہ سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب، یہ دعا میں کہنا چاہ رہا تھا کہ پروردگار سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث، پروردگار تیرے سوا کوئی معبود نہیں، الغوث الغوث، میں فریاد کرتا ہوں، میں فریاد کرتا ہوں. کیا فریاد؟ خلصنا من النار یا رب، پروردگار آتش سے جہنم سے بچا لے. یہ فریاد کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ آتش جہنم سے بچا لے. رمضان مبارک کی دعا میں کثرت کے ساتھ آیا اور یہ ہم سے کہا گیا پڑھنے کے لیے. دیکھیں انشاءاللہ مولا کائنات کی شفاعت ہے، سید کونین انشاءاللہ وہاں پر کرم فرمائیں گی، لیکن دعا ہمیں اسی طرح سے مانگنی ہے. وہاں معاملات جو ہیں وہ تکبر سے حل نہیں ہو سکتے کہ ارے میرا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے، توازوں سے حل ہوں گے کہ نہیں پروردگار تو مجھے آتش سے جہنم سے بچا لے. اور بچانے کا طریقہ یہی ہوگا کہ جب سید کونین شفاعت فرمائیں گی. اس لیے کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے کہ جو جا رہے ہوں گے جہنم کی طرف، یہ حدیث میں اس قسم کا مفہوم موجود ہے کہ وہ جا رہے ہوں گے محبان سیدہ اور
बीवी की आवाज आएगी कि परवरदिगार क्या तूने मुझसे वादा नहीं किया था कि तू मेरे मुहिब्बों को आतिश जहन्नम से महफूज रखेगा? तो खुदा कहेगा कि ऐ सैयदा, हम चाहते ये थे, हमने वादा किया, उस वादे को पूरा करेंगे, लेकिन हम ये चाहते थे कि आपका मकाम अव्वलीन और आखिरीन के सामने जाहिर हो, कि हम ये समझा दें कि ये मुस्तहिक थे आतिश जहन्नम के। अल्लाह अकबर। और इन्हें भेजा जा रहा था, लेकिन जब आप इज़्न फरमाएंगी तो इन्हें आतिश जहन्नम से महफूज कर लिया जाएगा। तो लेकिन खैर ये दुआ, अजिरना मिनन नार या मुजीर, परवरदिगार पनाह दे दे मुझे आतिश जहन्नम से। दुआ मुजीर में दुआ या अली या अजीम, हर नमाज के बाद इंशाअल्लाह पढ़ रहे होंगे, या अली या अजीम या गफूर या रहीम, अंत रब्बुल अज़ीम अल्लज़ी लैसा कमिस्लिही शै व हुवा समीउल बसीर, फ़हाज़ा शहरुन अज़्ज़मतहु व कररमतहु व शर्रफ़तहु व फ़ज़्ज़लतहु अला अश-शुहूर व हुवा शहरुल लज़ी फ़रज़्त सियामहु अलैहि व हुवा शहरु रमज़ान अल्लज़ी अनज़लत फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान व जअलत फ़ीहि लैलतल क़द्र व जअलतहा खैरन मिन अल्फ़ि शहर फ़याज़ल मन्न व ला युमन्नु अलैहि मुन्न अलैया बिफ़काक रक़बती मिनन नार। इसमें भी दुआ यही है, ए अली ए अज़ीम, या अली या अज़ीम, या गफूर या रहीम, ए बख्शने वाले, ए मेहरबान, अंत रब्बुल अज़ीम अल्लज़ी लैसा कमिस्लिही शै, तू ऐसा रब अज़ीम है कि तेरी कोई मिसाल नहीं है, लैसा कमिस्लिही शै व हुवा समीउल बसीर, और वो सुनने वाला भी है और देखने वाला भी है, हाज़ा शहरुन अज़्ज़मतहु व कररमतहु व शर्रफ़तहु व फ़ज़्ज़लतहु अला अश-शुहूर, ये वो महीना है जिसे तूने बाकी महीनों पर अजमत अता की है, करामत अता की है, शराफत अता की है, फजीलत अता की है। ये वो महीना है जिसमें तूने कुरान को नाजिल किया है, जो हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान, ये हिदायत इंसानों के लिए, हक और बातिल में फर्क करने वाला है ये। और तूने इस महीने में शब कद्र को करार दिया है, वजअलतहा खैरन मिन अल्फ शहर, और इसे 1000 महीनों से बेहतर करार दिया है। फयाज़ल, अभी तक कोई दुआ नहीं है, ये तो सारा माह रमज़ान मुबारक की अज़मतों का बयान हो रहा है, अभी दुआ कहाँ है? फयाज़ल मन्न वला युमन्नु अलैहि, तो बस एहसान करने वाले कि जिस पर कोई और एहसान नहीं कर सकता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या अंदाज़े तखातुब है, सुभान अल्लाह, क्या हिफ्ज़ मरातिब का एहतराम है, क्या कहने हैं। बतलाइए मुझे कहाँ है अहले बैत अतहार अली और औलाद अली के अलावा कोई और कलाम करना सकता? किस्मत है लोग, खुदा की कसम, सुभान अल्लाह। मुन्ना अलैया बिफ़काक रक़बती मिनन नार, वो कि जिस पर कोई और एहसान नहीं कर सकता, तो मुझ पर ये एहसान फरमा के बिफ़काक रक़बती मिनन नार, मेरी गर्दन को आतिश जहन्नम से आजाद फरमा दे परवरदिगार। दुआ है। तो आज की दुआओं में अहम तरीन दुआ ये भी है, दुआ अरफा में मौला हुसैन क्या कहते हैं? परवरदिगार, अब मैं तुझसे वो मांग रहा हूं कि जो कुछ मांगा था वो तूने दे दिया, और ये ना दिया तो मैंने कोई फायदा नहीं किया, और जो कुछ मांगा है वो नहीं दिया और ये अता कर दिया तो मैंने कोई नुकसान नहीं किया, कि परवरदिगार तू आतिश जहन्नम से महफूज फरमा दे। सुभान अल्लाह, ये कलाम उन्होंने हमें सिखलाया है कि इस तरह से दुआ मांगो। बात वाज़ेह हो रही है। तो दुआओं की रात में कुरान जितना हो सकते हैं पढ़ें। मैंने अर्ज किया, अगर दुनिया के अब बाज, मैं जहां से आप खिताब कर रहा हूं इस वक्त, जाहिर है कि हम जहां गुफ्तगू कर रहे हैं, तो माज़रत यहाँ रात बड़ी है और दुनिया के बाज इलाके ऐसे जहां रात छोटी है, तो जहां जहां जो जैसा है उसको जैसी कैफियत मुयस्सर आ सके उस एतबार से वो शब कदर को जाग कर गुजारे, चाहे अगले दिन कहीं से कुछ ऑफ लेना पड़ जाए, कुछ करना पड़ जाए, लेकिन शब कदर को कोशिश करें कि इंशाअल्लाह जाग कर गुजारेंगे। और जागने का मतलब फकत गपशप लगाना नहीं, जागने का मतलब अगर व्हाट्सएप पे नहीं, यूट्यूब पे 2 घंटे नहीं गुजारने, बल्कि युफ़रक़ु फ़ीहा कुल्लु अम्रिन हकीम, सूरह दुखान में अल्लाह ने कहा कि आज की रात सारे फैसले लिखे जाएंगे। ये एनुअल बजट सेशन है शब कदर। इसको कितना रिस्क मिलना है, औलाद कहाँ है, जिंदगी कहाँ है, मौत कहाँ है, शादी कहाँ है, तलाक कहाँ है, आज की रात फैसले तब्दील करवाए जा सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश करें। एनिवर्सरी ऑफ कुरान भी है, कुरान नाजिल हुआ है। तो अज़ीज़ान गिरामी, अमाल तो खैर बहुत है और आप तक मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए से अमाल तो पहुंचते ही रहते हैं। बस मैंने इतना अर्ज कर दिया कि इस रात की तफसील हुजूर को खास तोहफे में अता हुई बनी उमैया की 1000 महीनों की हुकूमत के मुकाबले में, ध्यान में रखिएगा। लैलतुल कद्र की हकीकत है फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। हदीस में, ये हदीस में खिताबत नहीं करता, शायरी नहीं सुना, हदीस है। लैलतुल कद्र की हकीकत है ज़हरा। अल्लाहु अकबर, क्या कहने, सुभान अल्लाह। बीबी के नामों में से एक नाम लैलतुल कद्र है। नहीं, अब इस तरह से मुझसे जुमला सुन लीजिएगा, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। देखें, एक लफ्ज अगर बार बार खिताबत में हर जुमले में मैं कहता रहूं
تو یہ عیب مانا جائے گا، نقص ہوگا خطابت کا. میں آپ سے ہر جملے میں کہوں توجہ ہے، پھر کہوں توجہ ہے، پھر کہوں توجہ ہے، توجہ ہے، آپ کہیں گے مولانا صاحب یہ کس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں؟ ایک لفظ میں بار بار دہراتا رہوں، یہ خطابت کی کمی ہے. اور قرآن جو سب سے بڑی فصیح و بلیغ کتاب ہے، اللہ کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. پروردگار یہ ایک ہی لفظ ہے تو دہرائے جا رہا ہے. مقصد اور مصلحت یہ سمجھ میں آئی کہ ویسے دہرانا لفظ کا وہ کبھی ہے، لیکن اگر محبوب کا نام ہو اللهم صل على محمد وعلى محمد، تو پھر وہ عیب اور نقص نہیں ہے. بہت دہرانا بار بار. اللہ نے نام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ان کا ادب اور احترام یہ تھا کہ بی بی کا نام براہ راست ذکر نہیں کیا، لیکن ایک صفت ان کی ذکر فرمائی. اور امام معصوم نے فرمایا کہ من ادرکہا فقط ادرک لیلۃ القدر. غور فرمائیے گا، جس نے سیدہ کو پہچان لیا اس نے شب قدر کو حاصل کر لیا. اللہ اکبر، اللہ شب قدر کو ڈھونڈنا چاہتے ہو نا، کبھی 19 میں، کبھی 21 میں، کبھی 23 میں، کبھی 27 میں، راتوں میں ادھر ادھر چکر لگا کے نہ رو، پہلے سیدہ کی معرفت حاصل کرو، اللہ خود شب قدر عطا فرما دے گا. اور چونکہ یہ نام ہے سیدہ کونین لیلۃ القدر، تو اللہ کو بار بار دہرانے میں اتنا لطف آ رہا تھا، اور اللہ چاہتا تھا کہ ساری انسانیت اسے دہرائے کہ ہم بار بار ذکر کریں گے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر. اللهم صل علی تو جس نے بی بی کو درک کر لیا، یہ حدیث ہے، اس نے شب قدر کو حاصل کر لیا، تو یقیناً محبت سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کے بغیر کوئی شب قدر کا تصور ہی نہیں ہے. اور اسی خاطر ہے کہ ہم قرآن سر پر رکھ کے کہتے ہیں، سیدہ کے پورے خاندان کا نام لیتے ہیں، خدا سے شروع کرتے ہیں وسیلہ بک یا اللہ، بک یا اللہ، بمحمد بمحمد بعلی بعلی بفاطمہ بفاطمہ. سبحان اللہ. پروردگار تو ہمیں قرآن اور اہل بیت سے متمسک رہنے کی توفیق عنایت فرما، گناہوں کو معاف فرما. اللہ جانے کس کی آخری رات ہو یہ شب قدر کی، اللہ جانے اگلے سال کسی شب قدر ملنے والی ہے نہیں ملنے والی. تیرا شکر اور احسان ہے کہ تو نے یہ رات ہمیں نصیب فرما دی ہے. باقی ہے کہ اگر اگلے برس تک زندگی ہے تو اہل بیت کی محبت پر باقی رکھ، اور اگر موت ہے روزگار ہماری نسلوں میں ذکر قرآن اور ذکر اہل بیت اطہار کو جاری و ساری فرماتے، وطن کو آتش جہنم سے آزاد فرماتے، ہمیں مسلمانوں کا یتیموں کا خیال کرنے کی توفیق عنایت فرماتے، مال میں خلوص عطا فرماتے، جو زکوٰۃ و فطرہ دیں اس میں خلوص عطا فرماتے. رمضان مبارک آہستہ آہستہ اپنے اختتام تک جائے گا. پروردگار ان عبادات کو جو ہم نے رمضان میں انجام دیے ہیں بطور احسن قبول فرما دے. اور رابطین کی دعا استقبال ماہ رمضان میں یہ جملہ تھا کہ پروردگار جیسے رمضان کا چاند 14ویں کے بعد آہستہ آہستہ گھٹتا ہے نا، ہر مہینے کا چاند، تو جیسے جیسے چاند گھٹتا چلا جائے ویسے ویسے تو میرے گناہوں کو بھی گھٹاتا چلا جا. اختتام پر میں گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر باہر نکلوں، یہ ہمیں سکھلانے کے لیے اور سمجھانے کے لیے امام علیہ السلام نے اس قسم کے ظاہر کلمات ادا کیے. اور تو یہ ساری دعائیں آپ کے لیے بھی، ہمیں بھی اس فقیر کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مصائب کے چند جملے عرض کروں گا. دعاؤں کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جب بھی مانگنا ہو پہلے دوسروں کے لیے مانگو خلوص سے، اور پھر اپنے لیے مانگو. فقط رسمن نہیں کہ اے خدا تو سارے مریضوں کو شفا دے، یہ مجلس کا تقاضا ہوتا ہے، سارے نام ایک ساتھ آ نہیں سکتے یہاں پر تفصیل سے، اس لیے ہم اجتماعی دعا کرتے ہیں. لیکن آپ کے جو اطراف میں قرب و جوار میں مومنین ہیں، پڑوس احباب، آپ جانتے ہیں باقاعدہ دل سے توجہ کے ساتھ نام لے کے کہیں پروردگار تو فلاں مومن کو شفا عطا فرما، تو فلاں مومن کے رزق میں وسعت دے، پروردگار فلاں مومن اپنے گھر کی مشکل میں تو اسے پروردگار اس کی مشکل کو حل فرما دے، پروردگار فلاں مومن ایسا ہے کہ جو ایک کوئی انگزائٹی میں ہوتا ہے، کوئی ڈپریشن میں ہوتا ہے، خالی مال و دولت کے حوالے سے معاملات نہیں ہوتے، اور سینکڑوں باتیں ہوتی ہیں، پروردگار تو اس کی مشکل کو حل فرما دے. کوئی والدین کے حوالے سے تکلیف میں، کوئی اولاد کے حوالے سے تکلیف میں، تو نام لے کر دعا کریں، خاص باقاعدہ توجہ کے ساتھ. حکم ہے کہ جب آپ نام لے کر دعا کرتے ہیں کسی کے لیے، دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ آسمان کے ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ اس کے لیے دعا کرو. یہ میرے بندوں کو یاد رکھتا ہے. شب قدر میں نام لے دوسروں کا. 40 مومنین کے نام نماز شب میں لیتے ہیں نا، ویسے ہی 40 فقط محدود نہیں، جتنا آپ نام لے سکتے ہیں، نام لے کر دل سے توجہ کے ساتھ دعا فرمائیں.
دیکھیے گا آپ کی زندگی میں کیا انقلاب آئے گا. اور یہ نام لے کر یعنی دوسرے کی حاجت کو پہلے مقدم رکھنا اور پھر اپنی حاجت کو دیکھنا, یہ ادب ہمیں حسین کی یتیمہ سکینہ نے بازار کوفہ میں سکھایا. اللہ اکبر. کون پیاسا ہوگا اتنا جتنا سکینہ پیاسی تھی. ہر ایک کی حد آتش بتلا سکتے ہیں کہ کون کب تک پیاسا رہا. حسین عاشور شہید ہوئے, حوض کوثر پر سیراب ہوئے. عباس ان سے پہلے شہید ہوئے, حوض کوثر پر سیراب ہوئے. قاسم ان سے بھی پہلے شہید ہوئے, حوض کوثر پر سیراب ہوئے. جو شہید ہوتا گیا حوض کوثر پر سیراب ہوتا گیا. لیکن کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ سکینہ کب تک پیاسی رہی, نہیں معلوم. بعد میں جب پانی آ بھی گیا, حاضری آ بھی گئی, اور اس کے بعد کوفہ اور شام کی منزلیں, بس اتنا پانی اتنی غذا ہو جاتی تھی کہ جسم و روح کا تعلق باقی رہ سکے, زندہ رہ سکے کوئی انسان. باقی یہ کہ پیاس ختم تھوڑی ہوئی, پیاس تو مستقل جاری رہی, اور گھنٹوں, اور اللہ جانے کتنے پہر, اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. جبھی تو یہ تھا کہ ایک مومنہ نے دیکھا ایک بچی ہے جس کے چہرے پر تماچوں کے نشان نظر آ رہے ہیں, کانوں سے بہتا ہوا لہو نظر آ رہا ہے. عزیزوں, ابھی آپ نے مولا کائنات کے غم کے ایام گزارے ہیں, علی کا ذکر کیا ہے, علی کی مجلس, مولا کائنات کی مجالس میں تو یقیناً جملہ تو بار بار آتا ہے نا کہ ایک بچی تھی کربلا میں جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی, اور حمید ابن مسلم یہ کہتا ہے کہ میں نے آگے بڑھ کر جب آگ بجھانا چاہیے تو بچی پیچھے ہٹ کے کہتی ہے میں آل محمد سے تعلق رکھتی ہوں, کوئی نامحرم میرے جسم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. اس نے کہا کہ بی بی فقط دامن پکڑ کے آگ بجھاؤں گا. جب آگ بجھا لی تو بیوی نے کہا تو کچھ رحم دل معلوم ہوتا ہے, اب تک تو جو بھی آیا تماچے مارنے والا آیا تھا, کوڑے لگانے والا آیا تھا, کیا مجھ پر تو ایک مہربانی کر سکتا ہے کہ مجھے نجف کا پتہ بتا دے. کبھی بھی نجف جا کر کیا کرو گی کہ آپ کو نہیں خبر, تجھے نہیں خبر نجف میں میرا دادا کائنات کا مشکل کشا حیدر کرار علی مرتضیٰ رہتا ہے. میں نجف جا کے فریاد کروں گی دادا آپ تو سب کی مشکل کشائی کرتے ہیں, آج آپ کی پوتی سکینہ تماچے کھا رہی ہے, کانوں سے لہو بہ رہا ہے. تو بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا پیاسی تھی, مومنہ نے دیکھا فوراً اندر گئی, کوزے آپ بھر کر لائی. جب پانی پیش کیا تو کہتی ہے کہ میرے لیے کچھ دعائیں ہیں, وہ دعائیں کر لینا. یہ سکینہ نے ادب سکھلایا. کتنی پیاسی ہوں گی, کتنے پہر کی پیاسی ہوں گی, پانی سامنے آ گیا, کچھ نہیں پتا تھوڑی دیر بعد کون سا یہ ظالم سپاہی آ کر جیسے ہی پانی کو دیکھے وہ چھین لے گا, کھینچ لے گا. کہا نہیں لیکن پہلے تو بتا تیری دعا کیا ہے. کہ دیکھو میری, اب وہ دعا بھی ایسی تھی جو سکینہ کے دل پر زخم کی طرح لگ رہی تھی. کہ دیکھو جیسے تم یتیم ہوئی ہو نا, خدا میرے بچوں کو یتیم نہ کرے, جیسے تم اسیر ہوئی ہو خدا میرے بچوں کو اسیر نہ کرے. علماء کہتے ہیں سکینہ نے معصوم ہاتھ بلند کر دیا, پروردگار تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ ہے, جیسے یہ یتیم ہوئی تو اس کے بچوں کو یتیم نہ کرنا, جیسے یہ اسیر ہوئی تو بچوں کو اسیر نہ کرنا. عزیزان گرامی, شب جمعہ امام زمان معذرت شب قدر ہے, امام زمانہ علیہ السلام کی رات ہے اور ان کو پکارنے کی رات ہے. اے مولا مجھے نہیں معلوم اس وقت آپ کہاں پر ہیں, آپ کربلا میں ہیں, نجف اشرف میں ہیں, مشہد مقدس میں ہیں, یا اپنی دادی فاطمہ زہرا کی ٹوٹی ہوئی قبر پر ہیں. میں ہاتھوں کو جوڑ کر کروں گا, مومنوں آپ لاک ڈاؤن میں تھے اور ایک گھٹن کی کیفیت محسوس ہوتی ہے. سوچو کچھ قبریں ہیں جو کب سے لاک ڈاؤن میں ہیں, وہاں پر تو کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے, وہاں پر تو کوئی زیارت پڑھنے والا نہیں ہے, وہاں پر کسی کو یا زہرا کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے, وہاں کوئی میرے بیمار امام سید سجاد کی قبر پہ جا کر وہاں کوئی ماتم نہیں ہو سکتا ظاہری حالات میں, ورنہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں, معصومین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں, لیکن جو ظاہری غربت ہے وہ تو سب کے سامنے. امام حسن مجتبی علیہ السلام کی قبر مطار. مولا مجھے نہیں معلوم آپ کہاں پر ہیں, لیکن چند لمحے کے لیے اس ذکر میں اگر آپ کی نظر کرم شامل ہو جائے تو ہماری قسمت بدل جائے گی شب قدر میں. اگر مولا امام زمانہ کہہ دینا کہ ہاں یہ میرا محب ہے, ہمارا شیعہ ہے, اس سے بڑھ کے کیا چاہیے. تو اے مولا میں ذکر مصائب کے صدقے میں آپ کو پکار رہا ہوں, العجل العجل الغوث 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 ادرکنی ادرکنی ادرکنی. مولا تشریف لائیے گا. بچی نے کہا کہ پروردگار جیسے میں یتیم ہوئی تو اسے یتیم نہ کرنا. اچھا کوئی دوسری دعا ہے؟ کہا دوسری دعا یہ کہ خدا ایک بار مجھے مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے. دشمنوں کے شہر میں اپنے شہر کا نام سنا, بی بی زینب سلام اللہ علیہا جن کے ذکر پر امام زمانہ خاص تشریف لاتے ہیں, ان کی نظر کرم ہوتی ہے. امام نے فرمایا ہے کہ میری پھوپھی زینب کبریٰ کے مصائب پڑھ کے میرے ظہور کی تعجیل کے لیے دعا مانگا کرو. بیوی نے کہا تو مدینے جا کر کیا کرے گی؟
آپ کو خبر نہیں ہے کہ مدینہ میں میرا آقا حسین رہتا ہے؟ جملہ کہوں بہت دل تڑپے گا آپ کا. اور ایک شہزادی بھی ہے، حسین کی خواہر ہے، لیکن میں ان کا ذکر نہیں کر سکتی یہاں پر اس دربار اس بازار میں. حیا آتی ہے مجھے، ان پاک بیبیوں کا نام میں یہاں نہیں لے سکتی. بس خدا سے دعا کرو میں پہنچ جاؤں وہاں پر، اس بیوی کی زیارت کر لوں. اچھا اگر اپنی بیوی کو دیکھ لے گی تو کیا پہچان لے گی؟ ارے کیسی بات کرتی ہوں، میں اتنی سال اتنی مرتبہ پہنچی ہوں، میں کیسے نہ پہچانوں گی؟ اور بس میں نے کہہ دیا نا ان بیویوں کا ذکر اس بھرے بازار میں نہ کرو. بس اب بیوی سے ضبط نہ ہو سکا. اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، کہا اے ام حبیبہ، ہم نے تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تیرے گھر آئیں گے. کیا کر دی تھی بی بی، کیسے آئی؟ کیا لوگ حبیبہ ہم آ گئے. کیا بی بی آپ کوفہ کے بازار میں؟ میرا مولا عباس کہاں چلا گیا؟ بی بی نے کہا میرا حسین بھی مارا گیا، میرا عباس بھی مارا گیا، وہ دیکھنا کہ نیزہ پر تیرے حسین کا سر بلند. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّامَ نَبِيًّا يَنْقَلِبُونَ. امام زمانہ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے آج میں چاہوں گا ہم دعا امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ اختتام کریں. دعائے فرض امام زمان مولا کو پکارے شب قدر کی نسبت سے انشاءاللہ مولا قبول فرمائے. اور اپنے دل میں مصائب کی روایت کو اضافہ بھی کر دیں کہ اس منظر کو سوچتے ہوئے کہ جب ایک معصوم بچی نے ایک کٹے ہوئے سر کو اپنی گود میں لیا دربار میں، اور وہ جو سر تھا وہ تش سے بلند ہوتا ہوا سکینہ کی گود میں پہنچا، کہ جب سکینہ کہہ رہی تھی کہ اے بابا ظالم ہماری محبت کا امتحان لے آئے. حسین کا سر بی بی کے آغوش میں پہنچا تو بی بی نے جھک کر بوسے لی. علماء کہتے ہیں آج منظر بدل گیا، ہمیشہ حسین جھک کر سکینہ کا بوسہ لیتے، آج سکینہ نے جھک کر حسین کا بوسہ لیا. اور ہمارے دامن میں نہ سو کے صبح کچھ نہیں ہے، یہ نام ہے اہل بیت، ذکر اہل بیت، یہ ہماری بقا ہے، یہ ہماری روح. چل مولا کی خدمت میں دعا امام زمانہ علیہ السلام کے ذریعے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی عظم البلاء وبرح الخطا وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في شدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم وفرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا علي فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان يا مولانا يا صاحب الزمان. الغوث الغوث أدركني 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 الساعة
الساعة الساعة العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.